نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نبی کی آمد عہد کہن کے لیے پیام رحیل ہے، اور ہمارے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ 1000 بار بشویم دہن از مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ کہ اگر ہم اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک و عنبر سے دھو ڈالیں پھر بھی یہ نام لینا بے ادبی نظر آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ سبحان اللہ۔ بغداد کے ایک عالم نے آقا کی شان میں ایک کتاب لکھی، منظوم لکھی، تقریباً 40,000 اشعار میں نبی کی صورت سیرت کو بیان کرنے کے بعد جو آخری اشعار لکھے اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری کائنات روشن ہوئی اور آپ وجہ کائنات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور آپ کے حسن و جمال کو صحابہ سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار اور شمشیر کی طرح تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ سورج اور چاند کی طرح تھا۔ جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ کائنات دنیا کو منور کر رہا تھا۔ میری ایک نظر 14ویں کے چاند پر پڑتی اور دوسری نظر آمنہ کے چاند پر پڑتی۔ فرمایا خدا کی قسم، آمنہ کا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ چاند کے چہرے سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہیں۔ فرمایا چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستعار ہیں، وہ کم زیادہ ہو جاتی ہیں۔ چاند جب پہلی رات کو نکلتا ہے تو بہت باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جوبن اور تابانی پر آتا ہے، 14ویں کے بعد پھر اضمحلال شروع ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا کا نور جو چمکا تو وہ چمکتا ہی رہا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی زندگی کی ہر گھڑی وہ اور زیادہ رفعت اور بلندی والی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا مرض الوفات میں تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آقا نے پردہ اٹھایا اور ہم نے چہرہ انور کو دیکھا تو یوں لگا جیسے قرآن کریم کا مقدس ورق ہو، قرآن کریم کا کوئی صحیفہ ہو، حسی اور معنوی نور سے اللہ نے انہیں منور کر دیا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں کوئی کپڑا وغیرہ سی رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، میں نے آپ کی پیشانی مبارک پر کچھ چمکتے ہوئے پسینے کے قطرے دیکھے موتیوں کی طرح، تو میں نے کہا کہ اگر آج عرب شاعر ابو کبیر حضلی ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ اتنا مبارک چہرہ گویا کہ بادلوں میں بجلیاں کون دی گئی ہوں۔ الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین ایک کتاب ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے والد شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، خواب میں آمنہ کے لال کو دیکھا اور پوچھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، مصر کی عورتوں نے دیکھا پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹ دی، آپ کو دیکھ کر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ خدا کا نے فرمایا اللہ نے میرے حسن کو مخفی رکھا ہے، اگر کائنات پر ظاہر کر دیا جاتا تو فرمایا چیخیں نکل جاتی،
کلیجے پھٹ جاتے، لوگ برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی لیکن ایمان نہیں لائی۔ میرے آقا کو جس نے دیکھا پہلے کلمہ پڑھا پھر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شمائل میں نبی کی سیرت کا نقشہ مفتی صاحب نے بیان کیا، فرمایا خوبصورت چہرہ تھا، ازہر اللون، واسع الجبین، ذلیع الفم، مفلج الاسنان، کس اللحیہ، سہل الخدین۔ فرمایا آپ ازج الحواجب فی غیر سوابع، اسی طرح فرمایا کہ آپ کے سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر دقیق المسربہ، آپ کی گردن وہ چمکتی ہوئی چاندی سے زیادہ خوبصورت تھی، طویل الزندین، سائل الاطرافی۔ فرمائے مسیح القدمین ینبو عنہم الماء، آپ کے قدموں سے پانی چھلکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اسی لیے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک۔ پھر مجھے اتنا کہنے دیجئے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکے کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگزنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کسی غزوے میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا، کاش عہد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا، لفظ ہوتا کسی میں آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، کوئی جنگجو عرب ہوتا تیرے سامنے جھکا ہوتا، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، کاش میں چاند ہوتا تیرے زمانے کا چاند ہوتا، تیرے حکم سے بٹا ہوتا، اداس ہوتا چشموں کا تیرے قدموں میں بہہ گیا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، کاش میں کوئی پیڑ کھجور کا ہوتا جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، آسماں ہوتا عہد نبوی کا تجھے حیرت سے دیکھتا ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی تیرے پاؤں چومتا ہوتا میں بھی رستہ ہوتا تیرے زمانے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔